آج ہم یروشلم یعنی بیت المقدس کی تاریخ کا ایک گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ ہزاروں سال پر پھیلی ہوئی تاریخ ہے، بہت پیچیدہ۔ جی بالکل، اور یہ شہر جیسا آپ نے کہا ہزاروں سال، تقریباً 3000 سال سے تو مسلسل آباد ہے۔ یہ اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے۔ صحیح۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ کبھی مکمل طور پر ویران نہیں ہوا، اور نام بھی کئی رہے اس کے: جیبوس، یروشلم، ایلیا کیپیٹولینا، پھر بیت المقدس۔ ہر نام کے پیچھے ایک اپنی کہانی ہے۔ تو آئیے اسی کہانی کو ذرا کھولتے ہیں۔ سب سے پرانا نام آپ نے کہا جیبوس۔ جی، جیبس۔ پھر ذرائع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے اسے یرو کہا، اور بعد میں ایک شالم نامی بادشاہ ہوئے، انہوں نے شالم جوڑا تو یروشلم بنا۔ بالکل، یرو شالم، اور اسے گولڈن سٹی بھی کہا جاتا تھا۔ اس کی وجہ بھی دلچسپ ہے۔ ہاں، وہ سنہرے پتھروں والی بات۔ جی، کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو وہ سنہرے پتھروں سے بنے مکان چمکتے تھے۔ ایک خوبصورت منظر رہا ہوگا۔ یقیناً۔ اچھا، اس کی مذہبی اہمیت کی بات کریں تو یہ کب سے شروع ہوتی ہے؟ یہ تو بہت قدیم معلوم ہوتی ہے۔ مذہبی اہمیت تو بہت ہی قدیم ہے۔ کچھ روایات تو یہ کہتی ہیں کہ شاید حضرت آدم علیہ السلام یا ان کے کسی بیٹے نے یہاں پہلا قدم رکھا۔ اچھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے، اور کافی مستند سمجھی جاتی ہے، کہ مسجد الحرام کی تعمیر کے 40 سال بعد بیت المقدس کی بنیاد ڈالی گئی۔ 40 سال بعد؟ جی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً 2000 قبل مسیح عراق سے ہجرت کر کے یہاں پہنچے، اور پھر ان کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہاں بیت ایل یعنی خدا کا گھر تعمیر کیا۔ اسے یہودی اپنا پہلا مقدس مقام مانتے ہیں۔ تو یہ تو بہت پرانی بات ہو گئی۔ پھر بنی اسرائیل کا مصر جانا اور حضرت موسیٰ کے ساتھ واپسی کا وہ مشہور واقعہ۔ جی، وہ وعدہ تھا واپسی کا۔ اور پھر حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں یہاں جو پہلے سے آباد تھے کنانی، جنہیں امالیکہ بھی کہا جاتا ہے، جی، امالیکہ، ان سے جنگ ہوئی، اور اس کے بعد بنی اسرائیل یہاں دوبارہ آباد ہوئے۔ یہ سب تاریخ کا حصہ ہے۔ بالکل۔ اور پھر ایک بڑا موڑ آیا جب حضرت داؤد نے اسے فتح کیا، اسے اپنا دارالسلطنت بنایا، شہر کی فصیلیں بنوائیں، مضبوط کیا، جی۔ اور ایک عبادت گاہ یعنی ہیکل، ٹیمپل جسے کہتے ہیں، اس کی تعمیر شروع کی، جہاں وہ مشہور تابوت سکینہ رکھا گیا۔ اور پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے مکمل کیا۔ جی، 13 سال لگے اسے مکمل ہونے میں۔ یہ ہیکل سلیمانی کہلایا۔ ایک عظیم الشان عمارت تھی، اور اس کی وجہ سے شہر ایک بڑا تجارتی مرکز بھی بن گیا۔ لیکن ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں، اور یہ بڑا حیران کن ہے، کہ یہ شہر بار بار حملوں کا نشانہ بنا۔ تقریباً 17 مرتبہ تباہی اور پھر دوبارہ تعمیر کا ذکر ہے۔ جی، یہ واقعی ایک غیر معمولی بات ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا رہا اسی شہر کے ساتھ؟ دیکھیں، ذرائع اس کا تعلق اکثر بنی اسرائیل کی نافرمانیوں اور اللہ کے احکامات سے روگردانی سے جوڑتے ہیں۔ اچھا۔ اور پھر اس کی اسٹریٹجک اہمیت بھی تھی۔ تو خاص طور پر 2 حملے بہت تباہ کن تھے۔ ایک بابلی بادشاہ بخت نصر کا حملہ۔ جی ہاں، بخت نصر کا ذکر بہت آتا ہے۔ جی بالکل، اور رومیوں نے پھر شہر کا نام بھی بدل دیا، ایلیا کیپٹولینا رکھ دیا، تاکہ اس کی پرانی یہودی شناخت ہی مٹ جائے۔ اچھا، ایلیا کیپٹولینا۔ جی، اور پھر یہ تقریباً 5 صدیوں تک بازائنطین یعنی مسیحی رومی سلطنت کا حصہ رہا۔ پھر اسلام کی آمد ہوئی۔ یہ ایک بالکل نیا باب تھا، خاص طور پر واقعہ اسراء و معراج، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد الحرام سے یہاں بیت المقدس آنا۔ جی، اور تمام انبیاء کی امامت کرانا۔ اور پھر یہاں سے آسمانوں کے سفر پر روانہ ہونا۔ اس واقعے نے تو بیت المقدس کی اہمیت اسلام میں بے حد بڑھا دی۔ بالکل، یہ اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام بن گیا، قبلہ اول بھی رہا کچھ عرصے تک۔ جی ہاں، قبلہ اول۔ اور پھر سن 16 ہجری یعنی 636 عیسوی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں نے اسے فتح کیا۔ جی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تشریف لائے تھے صلح نامے کے لیے، اور پھر بعد میں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد اقصیٰ کی وہ شاندار تعمیر کرائی جو آج بھی قائم ہے۔ پھر ایک طویل عرصہ گزرا اور صلیبی جنگوں کا دور آیا۔ وہ بھی ایک بہت مشکل اور تلخ باب ہے تاریخ کا۔ بہت تلخ۔ تقریباً 88 سال، پونے صدی آپ کہہ لیں، یہ شہر عیسائیوں کے قبضے میں رہا۔ بہت خون ریزی ہوئی، جسے بالآخر صلاح الدین ایوبی نے
1187 میں دوبارہ فتح کیا۔ جی، صلاح الدین ایوبی کی فتح ایک بہت بڑا واقعہ ہے، اور اس کے بعد ذرائع بتاتے ہیں تقریباً 700 سال تک یہ شہر اسلامی سلطنت کا حصہ رہا، ایوبی، مملوک اور پھر طویل عرصے تک عثمانیوں کے تحت۔ اور یہ نسبتاً امن کا دور تھا، ہے نا؟ جی، خاص طور پر عثمانی دور میں غیر مسلموں کو بھی کافی حد تک مذہبی آزادی حاصل تھی۔ لیکن پھر 1917 آیا، خلافت عثمانیہ کا خاتمہ، اور صورتحال ایک دم بدل گئی۔ بالکل، پھر 1948 میں اسرائیل کا قیام عمل میں آیا، اور 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے مغربی کنارے کے ساتھ ساتھ مشرقی یروشلم اور بیت المقدس پر بھی قبضہ کر لیا۔ ایک ایسا قبضہ جسے عالمی برادری آج تک غیر قانونی سمجھتی ہے۔ جی، بین الاقوامی قانون کے تحت یہ قبضہ غیر قانونی ہے، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ فلسطینیوں کے لیے تو ایک روزمرہ کی اذیت ہے ہی، لیکن یہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک مشترکہ دکھ اور تشویش کا باعث ہے۔ صحیح۔ اچھا، تاریخ کے سفر کے ساتھ ساتھ کیا ذرائع مستقبل کے بارے میں بھی کچھ بتاتے ہیں؟ قرب قیامت کی کچھ پیش گوئیاں؟ جی، کچھ اہم پیش گوئیوں کا ذکر ملتا ہے۔ ان کے مطابق یہ علاقہ یروشلم اور اس کے گرد و نواح آخری زمانے میں بڑی جنگوں کا مرکز بنیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی دمشق کے قریب ہوگا، اور وہ دجال کو، جو ایک بڑا فتنہ ہوگا، اسی علاقے میں بیت المقدس کے قریب ہی ایک مقام ہے باب لد، وہاں قتل کریں گے۔ باب لد۔ جی۔ اور یاجوج ماجوج کا جو فتنہ نکلے گا، ان کی ہلاکت بھی اسی مقدس سرزمین کے قریب ہی ہوگی۔ تو مستقبل میں بھی اس شہر کی اہمیت برقرار رہے گی، بلکہ شاید بڑھ جائے گی۔ ایسا ہی لگتا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ یروشلم کی یہ تاریخ یہ صرف واقعات کا ایک تسلسل نہیں ہے، یہ تو عقیدے کی کہانی ہے، طاقت کی کشمکش ہے، تباہی ہے، اور پھر معجزاتی طور پر بقا اور جی اٹھنے کی داستان ہے۔ ایک شہر جو ہزاروں سال سے اتنی ساری اقوام، اتنے سارے مذاہب کے لیے مرکزی حیثیت رکھتا آیا ہے۔ بالکل، اور آخر میں ایک اور قابل غور نقطہ جو ذرائع میں ملتا ہے وہ یہ پیشگوئی ہے کہ قرب قیامت مسلمانوں کی ایک حق پر قائم رہنے والی ایک منظم جماعت ہوگی جو الیا یعنی بیت المقدس میں اسلام کا پرچم سربلند رکھے گی۔ اچھا۔ جی، یہ ایک ایسی بات ہے جو مستقبل کے حوالے سے بہت سی سوچوں کو جنم دیتی ہے۔